جو فرشتہ ہوتا ہے اس کا کام فقط یہ ہوتا ہے آپ جب بھی درود پڑھو یہ درود کو مدینے والے مصطفیٰ تک پہنچا دے. اللہ اللہ یاد رکھو یہ فرشتہ فقط تمہارے درود کو نہیں پہنچاتا بلکہ تمہارا نام کو ذکر کرتے ہوئے تمہارے باپ کا بھی نام بتاتا ہے کہ ابن فلاں نے پہنچایا ہے, عبداللہ بن مسعود نے پہنچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھو ہم نے دیکھا جوان محنت کرتے ہیں کہ باپ کا نام روشن ہو جائے, لوگ محنت کرتے ہیں باپ کا نام روشن ہو جائے, کوئی سال سال کی محنتوں کو کر کر یہ سوچتا ہے ہم اگر اس میں کامیاب ہو جائے ہمارے باپ کا نام روشن ہو جائے گا, ہم اگر یہ کر لے تو ہمارا باپ کا نام روشن ہو جائے گا. لوگ اپنے باپ کے نام کو روشن کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ درود پڑھتے ہو تو آپ کے باپ کا نام مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے لیا جاتا ہے. پھر مجھے بتاؤ لوگوں کے سامنے باپ کا نام لیا جائے تو تمہیں لگتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے بڑا کام کیا, لیکن جب تمہارا بیٹا نبی پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر سلام کیا. عزیزان گرامی تو باپ کے نام کو عزیزان گرامی درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ نور الابصار وضیائیہ وعلی آلہ بارک وسلم. ٹھیک ہے اللہ السلام علیکم. عزیزان گرامی تو آپ نے جانا کہ اگر ہمیں اپنے باپ کا بھی نام روشن کرنا ہے نا, ہمیں باپ سے محبت ہے, بڑی محبت. حضرت نے ابھی منقبت بھی پڑھی آپ کے سامنے. یاد رکھیں اگر باپ سے محبت بھی ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ پیدا کریں, چونکہ عشق مصطفیٰ کے حضرت ایسے ایسے تقاضے ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر لے گا, بندے کے حقوق کو بھی ادا کر لے گا. لوگ کسی سے کچھ محبت کرے لیکن جب بندہ اللہ کے نبی سے محبت کر لے گا تو پھر وہ تمام حقوق کا خیال رکھے گا, چونکہ نبی سے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ نبی سے کی ہم اتباع کریں, اور نبی سے جب ہم اتباع کرنے لگ جائیں گے تو کائنات میں کوئی بھی چیز ہم اللہ و رسول کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حکم کے مطابق کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان گرامی اس لیے آپ تماموں سے گزارش کرتا ہوں کہ درود پڑھنے میں آپ کنجوسی بالکل نہ کریں. جب بھی آپ کو کہا جائے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب درود پاک پڑھیں, چونکہ حضرت ایسی بڑی مجلسوں میں بڑے بڑے شاعر آتے ہیں, پیر صاحب آتے ہیں, اگر وہ آپ کو پہچان لے اور آپ کو پہچان کر آپ کی تعریفیں کر دے یا آپ کا کام کر دے تو پھر بات بن جاتی ہے, نہ آپ کی خوشی ہوتی ہے نہ آپ کی. میاں حشر کے میدان پر بھی معاملات نہیں ہوں گے. جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا تمام لوگ وہاں پر چیخیں گے, چلائیں گے, اللہ اکبر. نبی کے طرف سے اشارہ ہوگا میں فلاں بندے کو پہچانتا ہوں, دیکھو اس کے چہرے پر کہ اس کے چہرے پر میرے درود پڑھنے کے برکت سے نور آ گیا ہے, تو یہ نورانی شکل والے بندے کو بخش دیا جائے. تو اللہ کے نبی وہاں پر پہچان کر ہماری بخشش کروائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم درود پڑھنے میں کنجوسی نہیں کریں گے. عزیزان گرامی الحمدللہ کچھ لوگ جا رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں, اس لیے کہ غوث اعظم کی ہم نے بات چھیڑی ہے. غوث اعظم کی نگاہ کرم جس پر ہے وہ ساتھ ہیں, ایسی بات نہیں کہ جو جا رہے ہیں ان پر نگاہ کرم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ایسی کوئی بات نہیں. اسے جانا ہو وہ جا سکتے ہیں, بس جسے جانا ہو وہ جلدی چلے جائے, اس لیے کہ اگر آپ بیچ میں اٹھ کے جاتے ہیں دوسرے کو بھی ہمت ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ تقلید کر لیتا ہے, وہ چلے جاتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی آپ تماموں سے گزارش کرتا ہوں اسے جانا چلے جائیں, اور ایک دفعہ ہم سب پھر مومنوں کی طرح درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ نور الابصار وضیائیہ وعلی آلہ بارک وسلم. عزیزان گرامی وقت کافی ہو چکا, پھر بھی میں کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کر کر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر باپ ہیں یا آپ اگر کسی کی ماں ہیں, آپ میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا گارجین ہے
یا پھر کوئی کسی کے انڈر میں ہے، تو جس کے انڈر میں آپ ہے یا جو آپ کے انڈر میں ہے، تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ ہمارا وفادار رہے۔ امام صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے مقتدی ہمارے وفادار رہے، باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارا وفادار رہے، ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے بیٹا ہمارا بہت ہی وفادار رہے، ہر ایک بات مانے، میں جیسا کہوں وہ ایسا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا اپنا رہے، جو میرا ہے وہ میرا اپنا رہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ عورتیں جب حمل سے ہوتی ہے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ احتیاط نہیں کرتی، بازاروں میں میلوں میں گھوما کرتی، اس سے بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنگلہ میں کچھ سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ باتیں ہم نے سنی حضرت، لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا، جو پڑھا میں آپ کو وہ بالکل سناؤں گا۔ پہلے یہ آپ جان لیں کہ اگر وفاداری آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کا وفادار بن کے رہے تو آپ فقط انہیں حلال کھلائیں۔ حلال کی ایسی برکت ہوگی کہ بندہ آپ کا بھی وفادار ہوگا، پروردگار کا بھی وفادار ہوگا۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی پرورش میں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کے عروج کے خاطر، وہ لوگ جو بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے بچوں کو حرام غذائیں لا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، کسی کا مال کھا کر اگر باپ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے، سود کے دھندے کر کر اگر باپ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو سنو بچہ تمہارا وفادار نہ ہوگا، تمہیں آنکھ دکھانے والا ہوگا، بچہ تم سے زبان درازی کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو فقط تمہیں بچے تمہارے نافرمان مل کر تمہیں عذاب نہ دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر جو ایک دانہ بھی کسی کا کھایا ہوگا، جو حرام ایک لقمہ بھی کھایا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا جب حرام کھاتا ہے عرش کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ مسجد جاتا ہے، مسجد، اور اللہ کے دربار پر رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، مگر اس کی عبادت اللہ کے دربار پر قبول نہیں کی جاتی، مگر اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ کے نبی، ایک بندے نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، اللہ اللہ، ایک بندے نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، اب اس بندے کی عبادتیں کب تک تو قبول نہ کرے گا، کب تک اس کی دعائیں رد کر دی جائے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو کسی کا مال کھاتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، ہم آج چوری کا مال کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم کسی سے جھوٹ بول کر بزنس کر کر کھا رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر آپ بزنس پہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر غلط دام بتاتے ہو، یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اگر تم نے اس کے برخلاف کام کیا، یعنی سچ بول کر تم نے اپنے بزنس کو فروغ دیا، جھوٹ بول کر نہیں، سچ بول کر اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر آپ نے بزنس کیا، تو یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندے جب حشر کے میدان پہ اٹھائے جائیں گے تو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وہ بندے جو حلال کماتے ہیں، اے حلال کمانے والوں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرنے والوں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کر دینے والوں کہ تم حلال کمائی کرو، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ بندے حشر کے میدان پہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اللہ، دیکھو شہید کا مقام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شہید کا مقام کیا آپ کو معلوم ہے؟ جب ایک بندہ شہادت کے مزے کو چکھتا ہے، اگر اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے، اللہ اللہ، تو اس کے خون کے قطرے جیسے زمین پر ٹپکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول کر جنت اس بندے پر واجب کر دیتا ہے۔ ارے میاں، لوگ اپنے گردن کو کٹا کر
وہ مرتبہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تمہارے لیے فرمایا ہے کہ تم جو ہے حلال کمائی کرو اور وفادار مصطفیٰ بن کر رہو تو تمہیں وہ مقام ایسے ہی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر جب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے سچ بول کر تجارت کرنے پر، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بری تجارت کرو؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسرے کا مال کھاؤ؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ اپنی بھائی کی زمین ہڑپ لو؟ پھر کیا ضرورت ہے اپنے بہن کے حصے کھا جاؤ؟ پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ اکبر کہ